ویلکم بیک. پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں فواد چودھری صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وائی ڈو یو تھنک کہ یہ مذاکرات کی بار بار پیش کریں کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ پینک ہے ود ان دیئر رینکس؟ نہیں، مذاکرات کی تو میرے خیال میں نا، ایک تو پی ٹی آئی کو تو بالکل مذاکرات سوٹ نہیں کرتے اس وقت، حکومت سے بھی سوٹ نہیں کرتے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی سوٹ نہیں کرتے. پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ وہ کہاں؟ ہاں، اور اسٹرینتھ آتی ہے جب آپ کی پوزیشن کے ساتھ آپ اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں نا، اگر آپ فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، حافظ نعیمی ساتھ نہیں ہے، جی ڈی اے ساتھ نہیں ہے، تو پھر دیکھیں نا، آپ اکیلے تو پالیٹکس میں اکیلا کچھ نہیں ہوا کرتا. ہمارے تو صرف یہی لگا ہوا ہے کہ ہر بندہ، پہلے تو ہمارے ہاں پارٹی کے اندر بھی ایک یہ نا ایک شوق ہے کہ ہماری لوگ زیادہ تر چاہتے ہیں کہ باقی کوئی ہو ہی نہ تو ہم بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. دیکھیں، اس طرح تو نہیں ہوتا. پالیٹکس از اے گیم آف ایڈیشنز ناٹ سبسٹریکشنز. سو یو ہیو ٹو ایڈ پیپل ود یو. آپ کا اشارہ اس طرف ہے جو ابھی ریسنٹ رکنیت معطل وغیرہ جو کرنے کے اقدامات ہیں. کیا ضرورت ہے؟ بٹ ٹھیک ہے، اس کے بھی پھر وہ ایک ریئیکشن تو آئے گا نیچرلی، اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے. ضرورت ہی نہیں نا، یہ کوئی بحث ہے اس وقت صرف ایک بحث ہے، عمران خان کو باہر کیسے نکالیں. اور آپ کو جیل سے وہ کب باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ لیکن ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جھول تو میں نے آپ کو بتایا. اگر آپ نے تحریک چلانی تھی تو 9 فروری کو چلانی تھی نا، جب آپ کا مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا. اس وقت آپ نے چلائی نہیں. آپ اکیلے آپ کیسے چلا لیں گے؟ دوسرا جو پرابلم ہے اس وقت جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کی جو کنٹریبیوشن ہے نا اپنی بربادی میں، وہ بہت زیادہ ہے. شکر الحمدللہ. اس میں انہوں نے پہلے سوچا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کافی نہیں ہے، انہوں نے سوچا کہ اکنامک انسٹیبلٹی کافی نہیں ہے. جب تک جوڈیشل انسٹیبلٹی نہ آئے مزہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا وہ بھی کریٹ کرو، وہاں پہ بھی انہوں نے ٹکر مارنی ہے. اب یہ 2 ججز کی ابھی آپ اپنے انٹرو میں ویسے یہ کیا اہمیت ہے؟ ویسے اقلیتی فیصلہ ہے نا، اب اکثریت کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور اختلافی نہیں ہے تو اضطرابی فیصلہ ہے. نہیں تو اس کو کیوں اتنی اپنے اضطراب کا اظہار کیا، اور جس طرح سے حکومت نے اس اضطراب کو سیلیبریٹ کیا، دیٹ شوز دیٹ دا گورنمنٹ از ایکچولی ٹرائنگ ٹو ٹکروفائی the majority judges of Supreme Court. They don't do that. And bank on the friction as well, division within the judiciary as well. آپ اس کو بڑھا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے لگتا یہ ہے، میری ہنچ ہے، یہ حکومت پوری کوشش کرے گی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی، کیونکہ بارہا تمام کوششوں کے باوجود چیف جسٹس پاکستان ابھی تک صاف انکار نہیں کر رہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. وہ سمن بکمن بنے ہوئے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کی پوری ایفرٹ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کو کسی طریقے سے ایکسٹینشن. مجھے نہیں پتا کس بزرگ مہر نے یہ ان کو مشورہ دیا ہے کہ جس شخص کے ساتھ ججز ہی نہیں ہیں، میجورٹی ججز ہی نہیں ہیں، ہائی کورٹ سے لے کے میجسٹریٹس تک لوگ جو ہیں وہ ان کی ریپوٹیشن نہیں رہ گئی، جسٹس منیر والی ریپوٹیشن ہو گئی ہے. آپ ان کو ایکسٹینشن دے کے آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کس نے مشورہ دیا، بٹ اینی ویز انہوں نے ٹکر مارنی ہے. اور یہ کوشش اس ورنہ ایم این ایز اغوا کرنے کی تک نہیں نہ بنتی. آج امتیاز اغوا گیا، لالی صاحب کو اغوا کر لیا، اپنے ہمارے الیاس کو، بے شمار 3 4 5 لوگ اغوا کر لیے. اور ان کا اور پھر جو انہوں نے فائز عیسیٰ صاحب نے جو ججمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار دینا چاہتے ہیں ری کاؤنٹ کا، جو جسٹس شاہد کریم نے لاہور ہائی کورٹ میں روکا تھا، اب وہ ججمنٹ ریزرو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ 9 سیٹیں جو ہیں وہ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی ختم کر کے ان کو. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور کوشش کریں گے ایکسٹینشن کی. بٹ فواد صاحب، آپ کو اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی تحریک، کوئی ریاکشن، بارز کا ریاکشن، کوئی جس قسم کی کوئی موومنٹ نظر آ رہی، فورسی کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ مور اور لیس بہت لوگوں نے ایون منظر عام پر نہیں آ کے لیکن بیک ڈور ویسے کافی لوگوں نے اس بات پر ایک اظہار کیا اپنے ریزرویشنز کا کہ اس قسم کے حالات کی طرف نہیں جانا چاہیے. حکومت نے اب تک بار کو بڑا اچھا مینیج کیا ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ اعظم نذیر تارڑ کی بڑی حکومت کو سہارا ہے کہ اعظم کی وجہ سے انہوں نے، بیکاز اعظم از اوبیسلی ریسپیکٹڈ. اور احسن بھون صاحب جو ہیں، احسن بھون اور اعظم تارڑ جو ہے نا، وہ بڑے آئی ووڈ سے ان کا کنٹرول ہے اور رسپیکٹ ہے جوڈیشری میں، ادھر اپنا لائرز کمیونٹی میں. اور حکومت نے اب تک ایک ہی بڑا کام اور کلبندی کی ہے جو ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے. اس کی وجہ سے بارز کا جو ڈویژن ہے وہ بہت زیادہ ہے. حامد خان نے تو ظاہر ہے جو دوسرا گروپ ہے وہ تو مکمل ختم ہو گیا، بیٹھ گیا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. تو بارز میں میرے خیال میں اس وقت تو دیکھیں نا، میڈیا بیٹھ گیا ہے، بارز بیٹھ گئی ہیں، سول سوسائٹی بیٹھ گئی ہے.
تو ایک ادارہ جو کھڑا ہے وہ جوڈیشری ہی ہے, اور جو اوئنگ ٹو دس لیٹر بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ججز, انہوں نے ایک ریزسٹنس دی ہے جوڈیشری نے. سو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ اپنی ریزسٹنس تو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ جوڈیشری کی ریزسٹنس ختم ہو نہیں سکتی, کہ ادارہ ختم ہو جائے گا نا. تو یہ جو حکومت کر رہی ہے اس کے نتیجے میں جوڈیشری کے ساتھ ان کا ٹکراؤ اور بڑھے گا. اور جوڈیشری نے کیا کرنا ہے, جوڈیشری نے صرف میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں. عمران خان کے کیس تو مذاق ہیں, یہ جو کہتے ہیں یہ ریلیف مل رہا ہے, تو بھائی کیس تو اٹھا کے دیکھو کیا ہے, کیس کیا ہے. میرے پہ جو کیسز ہیں وہ کیا, ان میں ریلیف نہ ملے تو کیا کرے. مطلب میرے پہ, میں سائنس منسٹر ہوں, میں جا کے 4 بوری یوریا اٹھا رہا ہوں, میں اوپو موبائل فون, اس طرح کے تو کیس ہیں. ridiculous cases and they don't have a leg to stand on, absolutely. پر فواد صاحب, آج ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے بھی سنی ہوگی. یہ بیچارے اپنے رؤف حسن صاحب پہ دیکھو, جو بھی ہے وہ ٹی ٹی پی کو پیسے نہیں, یار خدا کا. احمد بیچارہ جو ہے, احمد جنجوا, لیکن اگین آپ لوگ کی حکومت میں رانا ثناءاللہ صاحب پہ بھی کیس بنا تھا. ہاں وہ بنا تھا, غلط بنا تھا, لیکن ہم نے کہہ دیا, ہم تو بول رہے تھے نا غلط ہے, انہوں نے تو ایک بندہ نہیں بولتا. رانا صاحب خود بھی لگے ہوئے ہیں کہ بناؤ, فرق ہے نا ہماری اور ان میں. بہرحال لیکن سی کوئی بھی نہیں رہا. 9 مئی سے متعلق فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی. سو ریڈ لائن 9 مئی کے واقعات ادارے کے لیے بھی ہیں. عمران خان صاحب جہاں پر وہ ظاہر ہے وہ معافی نہیں مانگیں گے, معافی اگین وڈ بی این ایڈمیشن, اور جب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک, اور ان کا ایک نیریٹو ہے, ان کا ایک موقف ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. تو یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں معاملات کو؟ وہ انہیں 8 فروری کے لوگوں کے موقف میں بھی تو تبدیلی نہیں نہ آ رہی, تو 9 مئی کے موقف میں نہیں آ رہی, تو 8 فروری کے موقف میں بھی نہیں آ رہی. تو وہ دونوں تو چلتے ہی جائیں گے. یہ تو اس وقت تک یہ نا جب تک تلخیاں ہیں. دیکھیں, اور آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ تلخیاں پگھلنا شروع بھی ہو سکتی ہیں کسی پوائنٹ پہ, مجبوریاں بن جاتی ہیں. بات یہ ملک بھی تو چلانا ہے نا. جو بھی بندہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں غصہ بڑھا ہے, تو جی ٹھیک ہے, پھر غصہ بڑھا, پھر آگے کی کریے. غصے سے تو نہیں نا 22 کروڑ کا ملک چلتا. آپ نے آلٹرنیٹیو تو دینا ہے. 2.25 سال ہو گئے ہیں عمران خان کو مائنس کرنے کے چکروں میں نہیں ہو رہا. آپ ایک طوفان سے آشنا ہوئی ہے پی ٹی آئی, لیکن اس سونامی کو وہ نکل کے باہر دوبارہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس دو, یا تو آپ دوبارہ اتنا بڑا طوفان کھڑا کریں گے اور دوبارہ اس کو گرانے کی کوشش کریں گے, اس میں ملک بہت زیادہ نقصان میں جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انگیجمنٹ کریں گے. تو انگیجمنٹ کا ماحول کیسے بن پائے گا جہاں پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اپنا نمائندہ مقرر کر دیں؟ دیکھیں میرے خیال میں نا وہ بات بھی, آپ کو لگتا ہے ویسے عمران خان صاحب, کیونکہ اگین اٹس ویری انٹرسٹنگ فواد صاحب, اینڈ یو نو ہم ویری کلوزلی, عمران خان صاحب کو جس قسم کے باتیں سامنے آ رہی ہیں. عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جو ان کی روئٹرز کا جو ان کا ایک تحریری انٹرویو تھا, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اپنی فوج کے خلاف جائے گا, اور ہمارے مطلب ہمیں فخر ہے اپنے جوانوں پہ, اپنی فوج پہ. Some call it like mixed signaling, confusing ان کے statements ہے, کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے knowing him very closely یہ خان صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں deliberately وہ چاہتے ہیں کہ ایک psychological pressure create کر کے رکھیں؟ psychological pressure تو ہے, اور اس لیے ہے بیسیکلی کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی عمران خان کے ساتھ ہے, تو psychological pressure تو ہے. اب یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں میرا خیال ہے اس میں فائدہ, دیکھیں نا پی ٹی آئی کا ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں ویسے خان صاحب, ڈیلیبریٹلی ہی کر رہے ہیں, کیونکہ تیسری دفعہ کی ہے نا, ایک دفعہ نہیں کی, تیسری چوتھی دفعہ. دیکھو اس کا فائدہ کیا ہے, عمران خان اور پی ٹی آئی نے ایک ہی کام کرنا ہے, اور وہ یہ کام کرنا ہے کہ فوج کو اور موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, یہ یقین دلانا بہت اہم ہے کہ پی ٹی آئی آ کے وہ نہیں کرے گی جو انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا, یعنی بدلے نہیں لے گی. سو اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ ہونا ضروری ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بار بار یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. دیکھیں کرنی پڑے گی, لیکن دیکھیں آپ کہتے ہیں ریلیونٹ بھی نہیں ہے, خان صاحب بھی ان کو ریلیونٹ سمجھتے ہیں. دیکھیں وہ بات تو ٹھیک ہے, ریلیونٹ تو نہیں ہے. ریلیونٹ تو اس وقت چیف فارمی اسٹاف ہے, چیف جسٹس پاکستان ہے, اور تیسرا عمران خان. اب چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ بھی ایکچولی آئی مسٹ سے کہ 3 سینئر موسٹ ججز ہو گئے ہیں نا, بینچ وہ لگاتے ہیں آپ, تو یہ ایکچولی 5 لوگ ریلیونٹ ہیں, 3 اور یہ 2 ریلیونٹ تو یہ لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اسپیشلی اور زرداری 2 لوگ, ان کو بھی آپ کو اس جو ایکویشن ہے اس میں لانا تو پڑے گا, اور آنا چاہیے اسٹیبلٹی کے لیے. ادروائز تو دیکھیں نا پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہو گیا ہوا ہے
کہ آپ کا ویسٹرن بلاک میں آپ امپورٹنٹ نہیں رہے, عرب بلاک اپنے غزہ میں پھنسا ہوا ہے, چائنا از ناٹ ریڈی ٹو گو, تو آپ کو ایک پاکستان کے اندر ایک بڑی اسٹیبلٹی چاہیے. تو کل سہیل وڑائے صاحب نے پہلے وہ آصف زرداری صاحب سے ملنے کے بعد یہ کالم لکھا, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرد دانا نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ 2 سال کے لیے قومی حکومت بنا دیں. اب میرے خیال میں 2 سال نہیں تو 1 سال کے لیے بن سکتی ہے, اور 1 سال کے لیے بنا کے تو بڑے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل کنسنسس کریٹ ہونا چاہیے. اور برا آئیڈیا نہیں ہے اگر 1 سال کے لیے آپ بنانا چاہیں اور ایک کانسٹیٹیوشنل کنسنسس اس میں آپ بنا سکیں. فار ایگزامپل دیکھیں نا, Do you think Imran Khan would agree to it? ویل وہ تو کنونس کرنے کی بات ہے نا. 1 سال تو ویسے بھی لگ ہی جاتا ہے کیمپین بنانے میں, کرنے میں. اور اس میں دیکھیں نا ایشو یہ ہے کہ میں جس حساب سے کہہ رہا ہوں, بڑا خوف تو یہی ہے نا کہ عمران خان آئے گا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا. دیکھیں اس کے لیے پی ٹی آئی کو پریکٹیکل, سب سے امپورٹنٹ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ باہر بیٹھے ہیں, دیکھو انہوں نے بہت ہمیں تباہ کیا ہے. Right. Thank you so much, Fawaz sir. Thank you for joining us on the show. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.